فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا یہ پارٹ نمبر 28 ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ بس انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے رسول، جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی تاکہ اپنی طرف سے مومنین کو بہترین آزمائش سے گزارے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تھی تمہاری بات، اور رہی کافروں کی بات تو اللہ ان کی مکاری کا زور توڑ دینے والا ہے۔ تفسیر آیات ہے نمبر 1، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ۔ ربط کلام اس طرح ہے کہ تم میدان جنگ سے فرار نہ کرو، تم کو کافروں سے زیادہ استقامت دکھانی چاہیے کیونکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، جس نے تمہارے اطمینان قلب اور ثابت قدمی کے اسباب فراہم کیے۔ اس طرح ایک بے سہارا چھوٹے سے لشکر نے بہت بڑی طاقت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ تو یہ تمہاری قوت بازو سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا جن کافروں کو تم نے قتل کیا ہے ان کو در حقیقت اللہ نے قتل کیا ہے۔ الواقدی متوفی 207 ہجری نے اپنی کتاب المغازی پیج نمبر 68.1 میں لکھا ہے، (1) میں لکھا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ لشکر قریش سے عتبہ، شیبہ اور ولید آگے بڑھے اور مبارزہ طلب کیا تو انصار کے 3 جوان مقابلے میں نکلے تو رسول اللہ نے شرمساری کا اظہار کیا اور اس بات کو ناپسند فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ پہلی لڑائی میں انصار کو آگے کیا جائے، بلکہ اپنے قوم کے افراد کو آگے کرنا پسند فرمایا۔ مشرکین نے بھی پکارا، اے محمد، ہماری اپنی قوم سے ہمارے مد مقابل کے لوگ آئیں گے۔ تو رسول نے بنی ہاشم کے افراد کو حکم دیا، مقابلے کے لیے نکلو۔ چنانچہ حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب نکلے۔ عتبہ نے اپنے بیٹے ولید سے کہا، اٹھو۔ پھر عتبہ خود آگے آیا تو حمزہ خود مقابلے میں آئے اور عتبہ کو قتل کیا۔ پھر شیبہ آگے آیا، اس کے مقابلے میں عبیدہ بن حارث آئے۔ شیبہ نے عبیدہ کے پاؤں پر وار کیا اور حمزہ اور علی نے مل کر اس میں حملہ کیا اور اسے قتل کیا۔ 370 ہے پیج نمبر 2، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، مجھے مٹھی بھر کنکریاں دو حضرت علی نے دی۔ حضور نے یہ سب کنکریاں دشمن کی طرف پھینکیں تو وہ سب ان کی آنکھوں میں ریزے بھر گئے۔ اسلامی افواج نے دشمنوں کا جو قتل کیا اس کی نفی فرما کر یہ حکم نہیں فرمایا کہ اس قتل تم، جبکہ رسول کریم نے جو کنکریاں پھینکی تھی اس کے بارے میں فرمایا اذ رمیتا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ افواج کے قتل کی صرف نفی فرمائی اور اس بات نہیں فرمایا، جبکہ رسول کریم کے عمل کا اس بات بھی فرمایا۔ اس قرآنی تعبیر سے عمل افواج اور عمل رسول میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ ممکن ہے اس میں یہ نقطہ پنہا ہو، اگرچہ قتل اللہ نے کیا اور کنکریاں بھی اللہ نے پھینکی، لیکن یہاں قتل میں افواج اسلام اور کنکریاں پھینکنے میں رسول اسلام ذریعہ ہیں، مگر قتل کا ذریعہ قابل اس بات نہیں، اور عمل رسول کو عمل خدا کے ساتھ مؤثر قرار دیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس طرح عمل رسول عمل خدا پایا۔ نمبر 3، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ کی طرف سے مومنین کی بہتر آزمائش ہو جائے۔ نہایت نامساعد حالات میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کے خلاف جنگ میں جھونک دینا بہت بڑی آزمائش ہے۔
ہو سکتا ہے غنیمت پہ اختلاف ایک آزمائش ہو، نیز ممکن ہے بہتر آزمائش سے مراد فتح مکہ ہو، فتح ہو کہ بدر کی فتح سے مومنین کی آزمائش بھی مقصود تھی۔ کیا وہ اس سے غرور میں آتے ہیں اور اسے اپنا کارنامہ قرار دیتے ہیں، یا اسے اللہ کی طرف سے عنایت تصور کرتے ہیں؟ نمبر 4، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کافر کی مومن پر بالادستی نہ ہوگی، کافروں کی ہر مکاری کا زور توڑ دیا جائے گا۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کافر کے مقابلے میں مومن ہو۔ اہم نکات: نمبر 1، بدر میں مسلمانوں کی کامیابی سچے ایمان اور اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 2، رسول اللہ کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ نمبر 3، اللہ مومنین سے جو بھی امتحان لے وہ بہترین آزمائش ہوتی ہے۔ نمبر 4، کفار کی سازشوں کو اللہ ناکام بناتا ہے بشرطے کہ ہم سچے مومن ہوں۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے اس جرم کا اعادہ کیا تو ہم بھی اس سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جماعت کثیر ہو بھی تو تمہارے کسی کام نہ آئے گی، اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیات۔ ان تستفتحوا روایت میں ہے کہ ابو جہل نے جنگ بدر کے موقع پر دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے قدیم دین اور محمد کے جدید دین میں سے تجھے جس سے محبت ہے اور جس کو تو پسند فرماتا ہے اس کے ماننے والوں کو نصرت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کی نصرت فرمائی اور مستقبل میں مومنوں کے لیے دائمہ فتح اور کافروں کے لیے دائمی شکست کی نوید بھی سنائی۔ نمبر 2، وَإِن تَنْتَهُوا، اس فیصلے کے سننے کے بعد اگر تم باز آ جاؤ تو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ دوبارہ شکست تو خالی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ کفار کی طرف سے جارحانہ عزائم کی وجہ سے لڑی جا رہی ہیں۔ نمبر 3، وَإِن تَعُودُوا نَعْدْ، اگر تم نے پھر جنگ کرنے میں پہل کی تو ہم بھی جواب دیں گے۔ آیت کے اس جملے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اس وقت تک کسی سے جنگ نہیں کرتا جب تک دشمن نے پہل نہیں کی یا جنگ کرنے کے لیے تیاری شروع نہ کرے۔ اہم نکات: نمبر 1، ناحق کو کثرت فائدہ نہیں دیتی۔ نمبر 2، جہاں جرم ہوگا زود یا بدیر اس کا مکافات عمل ضرور ملے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم حکم سننے کے بعد اس سے روگردانی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مگر در حقیقت وہ سنتے نہ تھے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اطیع اللہ و رسولہ، کافروں کو ان کے انجام بد کی خبر دینے کے بعد مومنین سے خطاب فرمایا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، ولا تولوا عنہ، ان کے بعد خصوصی طور پہ فرمایا کہ رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو۔ یہاں اگرچہ تعبیر عام ہے مگر گفتگو جنگ سے مربوط ہے، لہذا بحیثیت سپہ سالار اعظم رسول کی حکم عدولی ناقابل عفو جرم ہوگا۔ نمبر 3، ولا تکونوا، یعنی ان منافقین یا ان کافروں کی طرح نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے محمد کا کلام سن کر رد کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے سنے بغیر رد کیا ہے۔ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ بہرے گنگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں بھلائی کا مادہ دیکھ لیتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر انہیں سنوا دیتا تو وہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ان شر الدواب، یہاں کافروں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام جانداروں میں بدتر وہ لوگ ہیں جو عقل و شعور کے باوجود عقل سے کام نہیں لیتے۔ نمبر 2، ولو علم اللہ، اس کی وجہ بتائی ہے کہ ان میں خیر کی استعداد اور قبول حق کے لیے کسی قسم کی صلاحیت و آمادگی نہیں ہے،
اور اگر ان میں کسی قسم کی خوبی ہوتی تو اللہ ضرور ان کو سنوا دیتا، لیکن ان میں کلام حق سننے کے لیے آمادگی نہ ہونے کے باوجود ان کو سنوا دیا جائے تو وہ حق سے منہ پھیر لیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، مومن کے لیے توفیق رحمت کا باعث اور کافر کے لیے اتمام حجت ہوتی ہے۔ پیج نمبر 373 ہے، اس میں لکھا ہے نمبر 2، جن لوگوں میں خوبی کا مادہ نہیں ہوتا ان کو اللہ اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار میں لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفریں باتوں کی طرف بلائیں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، استجیب اللہ اسلامی تعلیمات ایک جامع دستور حیات ہی نہیں بلکہ اس دستور میں حیات ہے، دنیاوی حیات، آخروی حیات، اقدار کی حیات، اخلاق کی حیات، ابدی حیات، ہر قسم اور ہر نوع کی حیات، غرض ہماگیر اور کامل ترین حیات دعوت رسول میں مضمر ہے۔ رسول اسلام کی دعوت کا ہر لفظ، ہر جملہ، ہر حرف حیات ابدی کے لیے زندہ خلیوں کی مانند ہے، جن سے ایک زندہ اور فعال وجود سامنے آتا ہے۔ حیات کے مقابلے میں ہلاکت اور موت ہے۔ ہلاک ہونے والا واضح دلیل کے بعد ہلاک ہو اور زندہ رہنے والا واضح دلیل کے بعد زندہ رہے۔ لہذا اسلامی دعوت حیات آفرین دعوت ہے، جس کے مقابلے میں ہلاکت اور موت ہے۔ زندگی اور موت دونوں کے اپنے اپنے آثار ہیں۔ مثلا جو چیز ناقد حیات ہے اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ ہوا اور پانی کی لہروں کو چیر کر اپنے لیے راستے کا تعین نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ان لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ حیات اور بقا کے لیے ممدود معاون چیزوں کا انتخاب کر لیتی ہے۔ لہذا حیات اور اس کے آثار کو سمجھنے کے لیے ہم موت کے ساتھ اس کا تقابل کرتے ہیں۔ نمبر 1، موت جمود ہے، حیات متحرک ہے۔ نمبر 2، موت ظلمت ہے اور حیات نور ہے۔ نمبر 3، موت بے استقلالی ہے، حیات استقلال ہے۔ نمبر 4، موت بے ارادہ ہے اور حیات ارادہ ہے۔ نمبر 5، موت بے اختیاری ہے اور حیات خود مختاری ہے۔ نمبر 6، موت بے فیض ہے، حیات فیض ہے۔ نمبر 7، موت نابینا ہے، حیات بینائی ہے۔ نمبر 8، مردے سے تعفن پھیلتا ہے، حیات سے برکتیں پھیلتی ہیں۔ نمبر 9، موت سکوت ہے، حیات رونق ہے۔ نمبر 10، موت وحشت ہے، حیات ان سے محبت ہے۔ نمبر 11، موت افسردگی ہے، حیات فرحت و شادمانی ہے۔ نمبر 12، موت انہدام ہے، حیات تعمیر ہے۔ نمبر 13، موت شر ہے، حیات خیر ہے۔ نمبر 14، موت عدم ہے، حیات سرچشمہ وجود ہے۔ نمبر 15، موت فنا ہے، حیات بقا ہے۔ لہذا جس شریعت کی طرف رسول اسلام نے دعوت دی ہے اس میں حیات ہے، اس کے آثار موجود ہیں۔ جہاں اس میں ہر قسم کی حیات اور حیات کے تمام آثار شامل ہیں، اور جو مومن اس حیات آفریں دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ حیات کے تمام آثار رکھتا ہے، وہ ابدی حیات کا مالک ہے اور دنیا میں بھی حقیقی حیات کا مالک ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، ربط کلام یہ ہے کہ جب رسول تمہیں حیات آفرین تعلیمات کی طرف دعوت دیں تو تم اس پر لبیک کہو۔ اللہ تمہارے نہایت قریب ہے، تمہارا وہ مالک حقیقی ہے، تم پر کامل تصرف رکھتا ہے، حتیٰ کہ جو دل تمہارے ارادوں، تمہارے وجدان اور ضمیر کا مرکز ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تم پر تصرف رکھتا ہے، اور خود تمہارے ارادوں سے قلب سے زیادہ اللہ کی مالکیت اور حاکمیت نافذ ہے۔ لہٰذا اگر تم اس حیات آفریں آواز پر دل سے لبیک نہ کہی تم نے تو اللہ تو خود تمہارے دل اور تمہارے درمیان تمہاری نیتوں اور ارادوں کو دیکھ رہا ہے کہ تم کو اس مقام کی طرف پھیر دیتا ہے جس کے تم اہل ہو۔ اگر کسی وجہ سے اسلامی دعوت پر لبیک نہ کہہ سکے تو اللہ اس کا دل ایمان کی طرف پھیر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس قابل ہوتا ہے اگر کوئی شخص بظاہر اس حیات بخش دعوت کو قبول کر رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں منکر ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان میں شمار ہو، تو اللہ اس کا دل پھیر دیتا ہے اور اس کا انجام ضلالت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں مومنین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور گمراہوں کے لیے نوید امید ہے۔ دوسرے
پیج نمبر 375 ہے۔ دوسرے لفظوں میں خوف و رجا اور امید و بیم کے ساتھ رہنے کے حکم کو جامع ترین لفظوں میں بیان کیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حیات آفرین دعوت سے مراد ولایت علی علیہ السلام ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ایک کلی کی تطبیق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بات میں حائل ہوتا ہے کہ باطل حق کی شکل میں نہ آ پائے۔ اہم نکات: نمبر 1، اسلامی تعلیمات تمام حیات آفرین قدروں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، مومن کو اپنی عاقبت اور انجام بخیر ہونے کی فکر میں رہنا چاہیے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے ہی نہیں آئیں گے، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مسلمانوں سے من حیث الامہ خطاب ہے، جہاں انفرادی طور پہ گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا ضروری ہے، وہاں اجتماعی طور پر ایسے فتنوں سے بچنا ضروری ہے جس کے منفی اثرات صرف مجرموں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری امت اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے میں انفرادی ذمہ داری کے ساتھ ہر فرد پر اجتماعی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذیل میں ہم چند ایسے فتنوں کی مثال پیش کرتے ہیں جو اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، حکمرانوں کی خیانت ایسے فتنوں میں سر فہرست ہے جس کی وجہ سے ایک امت اقتصادی، عسکری اور ثقافتی میدانوں میں دوسروں کے محتاج، دست نگر اور پسماندہ رہ جاتی ہے، جیسا کہ ہماری معاصر تاریخ کی مسلم امہ کا حال ہے، جس میں مسلم حکمرانوں کی قیادت کی وجہ سے مسلم امہ پر اغیار کی ہر میدان میں بالادستی ہے اور ان کا ہر میدان میں استحصال ہو رہا ہے۔ یہ پیج نمبر 376 شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، تفرقہ بازی۔ اس میں اگرچہ چند تنگ نظر لوگ ملوث ہوتے ہیں مگر ان کے منفی اثرات پوری قوم پر مترتب ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کی فکری اور مادی طاقتوں کا ایک بہت بڑا متتبع حصہ آپس کی نفرتوں اور تفرقہ بازوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ متروک ہونے کی صورت میں اخلاقی فسادات عام ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں اجتماعی شعور پیدا نہ ہونے کی وجہ سے ظالم حکمرانوں کا استبدادی نظام قائم ہو جاتا ہے۔ الدر المنصور میں آیا ہے، زبیر نے کہا ہم ایک مدت تک یہ آیت پڑھتے رہے اور ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کے مصداق ہیں، ابھی معلوم ہوا کہ اس آیت کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، امتوں کا زوال و انحطاط ایسے جرائم سے ہوتا ہے جس کے اثرات پوری امت پر مترتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، زوال و انحطاط میں مجرم کے ساتھ اس پرسکوت اختیار کرنے والا بھی شامل ہوتا ہے۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض وخافون أن يتخاطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، تمہیں خوف رہتا تھا کہیں لوگ تمہیں ناپید نہ کر دیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہیں تقویت پہنچائی اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر کرو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، مسلمانوں کو مکی زندگی یاد دلائی جا رہی ہے کہ جہاں معدود چند مسلمانوں کے ہمیشہ کفار کے خطرے میں گھرے ہوتے تھے، چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدق میں فرماتی ہیں تم تو آگ کے گڑھے میں گرنے والے تھے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تم پینے والے کے لیے گھونٹ بھر پانی حریص حملہ آور کا ایک ترنے والا، پیج نمبر 377 ہے، ایک نوالا، ایک چنگاری اور قدموں کے نیچے پامال ہونے والی خاص شاخ سے زیادہ تمہاری حیثیت نہ تھی۔ نمبر 2، اللہ نے ان کو مدینے میں امن کی جگہ دے دی اور کفار کے مقابلے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگی غنائم سے ان کو روزی عطا فرمائی۔ نمبر 3، اللہ نے مسلمانوں کو پاکیزہ نعمتوں سے نوازا، جبکہ عہد جاہلیت میں یہی لوگ بہت ہی بدحالی کا شکار تھے، جیسے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں تم بدبودار کیچڑ والے پانی سے پیاس بجھاتے تھے اور گھاس پھوس سے بھوک مٹاتے تھے اور ذلت و خواری کی زندگی گزارتے تھے۔
اہم نکات: نمبر 1، تعداد میں اضافہ، امن، فتح و نصرت، پاک روزی اللہ کے احسانات ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، در حال یہ کہ تم جانتے ہو۔ تفسیر آیا۔ شان نزول روایت ہے کہ قریظہ کے یہود جب محاصرے میں تھے تو ابو لبابہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الچی کے طور پہ بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے یہود کو رسول اللہ کے ایک راز سے آگاہ کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس خیانت پہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے توبہ قبول ہونے تک باندھے رکھا۔ خیانت ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل ہے، خصوصاً اس خیانت کا تعلق اللہ سے ہے اور اس کے رسول سے ہو، اور معاشرے کے کسی فرد سے بھی خیانت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ انسانی قدروں کو نہیں جانتا۔ امانت و خیانت کی مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت نمبر 58۔ نمبر 1، لا تخون اللہ، اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا گیا ہے اس میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 2، والرسول، رسول نے جو راز تمہارے حوالے کیا ہے اسے فاش نہ کرو، اور صرف یہی نہیں بلکہ کسی بھی حوالے سے رسول کی نافرمانی خیانت ہے۔ پیج نمبر 378 ہے، اور تشریح میں نمبر 3 لکھا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو اماناتیں تمہاری سپرد کی ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ جو اللہ اور رسول کی امانت پہ خیانت کرے گا وہ خود مومنین کی عمومی مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا یہ خود اپنے ساتھ خیانت ہے۔ نمبر 4، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں اس خیانت کی حرمت اور اس کے مقاصد کا علم بھی ہے، یعنی موضوع اور حکم دونوں کا علم ہے۔ موضوع اور حکم سے یہ مراد یہ ہے کہ انہیں علم ہے یہ کام جو میں کر رہا ہوں خیانت ہے اور خیانت حرام ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، خیانت کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور بے شک اللہ ہی کے ہاں اجر عظیم ہے۔ تفسیر آیات۔ روایت کے مطابق ابو لبابہ نے خیانت اس لیے کی تھی کہ اس کے ہاں بچے یہودیوں کے پاس تھے۔ اللہ نے متعدد آیات میں فرمایا کہ ہم مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور ہم امتحان کے طور پہ برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں۔ اموال اور اولاد بھی آزمائش ہے کہ کیا ان کو انسانی زندگی کا مقصود قرار دیتا ہے یا ان چیزوں کو رضائے رب کے ذریعے بناتا ہے۔ ان کی رضامندی کی صورت میں انسان اجر عظیم کا مستحق بنتا ہے۔ مال و دولت کی مثال پانی اور کشتی کی ہے کہ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو یہ کشتی پار ہونے کے لیے ذریعہ ہے، اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اسے غرق کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مال و اولاد ایک مقدس مقصد کے لیے ذریعہ بنے تو بہترین وسیلہ ہے، اگر انسان انہیں مقصد قرار دے تو انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ اجر عظیم ان لوگوں کو مل سکتا ہے جو اس مال و اولاد کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پیج نمبر 379 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ تجھے پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے اور تو نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ اہم نکات: نمبر 1، مال اور اولاد کی محبت انسانوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ نمبر 2، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مال و اولاد کی قربانی دے کر کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں باطل و حق میں تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ تقویٰ کی 3 اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت حق و باطل میں تمیز۔ حق و باطل کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایک کسوٹی رکھی ہے جسے ضمیر اور وجدان کہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات خواہشات نفسانی اس کسوٹی پر اپنا کثیف پردہ ڈال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کی قوت ماند پڑ جاتی ہے۔ اب دلیل و منطق اس پر اثر نہیں کرتی، اس کو حق باطل اور باطل حق دکھائی دیتا ہے۔ دعوت حق پر لبیک کہنے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، مگر اہل تقویٰ کا ضمیر شفاف، وجدان صاف ہوتا ہے۔ اس کا زندہ احساس، بیدار عقل، اس کی بصیرت، اس کا صاف شفاف ضمیر ہر موڑ، ہر مشکل، ہر اختلاف، ہر تفرقے کی صورت میں انہیں بتا دیتا ہے کہ کون سا راستہ باطل کی طرف جاتا ہے
اور کون سا راستہ حق کی طرف، کس قدم میں اللہ کی رضایت ہے، کس میں اللہ کی رضایت نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور خدا کے ذریعے دیکھتا ہے۔ پیج نمبر 380 ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں تقویٰ نے خواہشات کے دونوں ہاتھ باندھ دیے تو اللہ نے عقل کے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نمبر 1، وَيَكَفِّرْ عَنْكُمْ، تقویٰ کی دوسری خصوصیت گناہوں کو مٹا دینا ہے۔ گناہ کو مٹانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ گناہ کے محرک کو مٹا دیتا ہے، جس کے پاس تقویٰ جیسا شعور موجود ہو اس پر گناہ کی رغبت غالب نہیں آتی۔ دوسری یہ کہ اللہ گناہ کے اثرات کو مٹا دیتا ہے، یعنی تقویٰ والے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو چونکہ اس کا ضمیر زندہ ہے فوراً اس گناہ کی تلافی کرتا ہے۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تقویٰ والے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ خود معاف فرماتا ہے، چونکہ بالتقویٰ انسان سے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرے گا جن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، تقویٰ والے ہی اللہ کے عظیم فضل کے لیے اہل بن سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بے شک تقویٰ الہی ہدایت کی کلید اور آخرت کا ذخیرہ ہے، خواہشوں کی ہر غلامی سے آزادی اور ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے۔ اس کے ذریعے طلبگار منزل مقصود تک پہنچتا اور سختیوں سے بھاگنے والا نجات پاتا ہے اور مطلوبہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، بندے کو تقویٰ کے ذریعے اپنے اندر اہلیت پیدا کرنا ہوگی تاکہ وہ فرقان حق و باطل میں تمیز کی کسوٹی اور فضل عظیم کا سزاوار بن جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت یاد کریں جب یہ کفار آپ کے خلاف تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں۔ وہ اپنی چال سوچ رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ 381 پیج ہے یہ۔ تفسیر آیات، یہ آیت اسلامی تاریخ کے عظیم واقعہ ہجرت کے بارے میں ہے۔ مکہ کے سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قید یا جلا وطن یا قتل کرنے کی تدبیروں پر غور کیا۔ آخر میں ابو جہل کی اس تجویز پہ اتفاق ہوا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک فرد کا انتخاب کیا جائے اور سب مل کر دفعتاً محمد پر ٹوٹ پڑے اور انہیں قتل کر دے۔ اس طرح بنو عبد مناف سب قبیلوں سے انتقام لینے پر قادر نہ ہوں گے اور خون بہا لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی کام کے لیے افراد کا انتخاب ہو گیا اور اس وقت کا تعین بھی ہو گیا، اور قاتلوں کا گروہ اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچ بھی گیا۔ ادھر جبرائیل امین نے رسول اللہ سے کہا آج کی رات آج اپنے بستر پہ نہ سوئیں اور اپنی جگہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سلائیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ اور میرا حضرمی سبز لحاف اوڑھ لو اور اس میں سو جاؤ۔ رسول اللہ ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر نکل گئے، اور اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے بستر رسول پر سونے اور ان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہونے پر ان لفظوں سے اظہار افتخار کیا، میں نے اس ہستی پر جان کا نذرانہ پیش کیا جو روئے زمین پر چلنے والوں اور کعبہ و حجر کے طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کو جب کفار کا خطرہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کے مکر و فریب سے نجات دی، اور رسول اللہ غار میں امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی پناہ میں رہے، اور میں نے کافروں کی طاق میں رات گزاری، قتل و اسیری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھا۔ بستر رسول پر حضرت علی کے سونے کی حدیث کے بارے میں ملاحظہ ہو، صفحہ نمبر 382 ہے۔ اہم نکات۔ حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل، تفسیر طبری، مستدرک حاکم وغیرہ۔ یہ ریفرنس کے لیے حدیث جو ابھی میں نے بیان کی ہے اس کا ریفرنس ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، توکل بر خدا کر کے اس کی تدبیر کے تحت داخل ہونے کی صورت میں دشمن کی ہر چال سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب انہیں ہماری آیت سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی داستان ہے پارینہ ہے۔ تفسیر آیات، صرف لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹانے اور اس معجزے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں۔
ہم بھی ایسی عبارت اور ایسا مضمون بنا سکتے ہیں، اگر وہ اس پر قادر ہوتے تو ایسا ضرور کرتے، اور ایک نہیں کہیے کہ باتیں یگے بعد دیگرے ہر سو سے بن کر آ جاتی، اور قرآن کے خلاف جنگ کرنے اور جانی قربانیاں دینے کی نوبت نہ آتی۔ اہم نکات: نمبر 1، دشمن جب عاجز آ جاتا ہے تو وہ اپنی عاجزی چھپانے کے لیے جھوٹے نعروں سے سہارا لیتا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا، اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ تفسیر آیت: یہ ایک چیلنج تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کے خلاف کیا گیا۔ یہ چیلنج کرنے والا کون تھا؟ مفسرین میں اختلاف ہے۔ پیج نمبر 383 ہے۔ علامہ امینی نے الغدیر اور جلد اول کی صفحہ نمبر 239 اور 266 میں شیعہ سنی متعدد مصادر سے ذکر کیا ہے کہ یہ چیلنج غدیر کے موقع پہ کیا گیا، اور چیلنج کرنے والا حارث بن نعمان فہری تھا۔ جب رسول خدا نے غدیر کے موقع پہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو حارث فہری نے جو منافق تھا کہا، آپ نے توحید کا حکم دیا ہم نے مان لیا، بتوں سے بیزاری کا حکم دیا ہم نے مان لیا، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے کہا ہم نے تصدیق کی، پھر جہاد، حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہم نے مان لیا، آپ نے ان پر اکتفا نہ کیا اور اس لڑکے کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کیا یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ رسول خدا نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ نعمان لوٹا اور کہا، اے اللہ اگر یہ بات حق ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں۔ اتنے میں ایک پتھر آسمان سے اس پر گرا اور وہ مر گیا۔ آیت سالہ سائل بعذاب واقع اس سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس واقعے کو ابو عبیدہ ہروی متوفی 223 ہجری نے اپنے تفسیر غریب القرآن، ابو بکر نقاش موصلی متوفی 351 ہجری نے اپنی تفسیر شفاء صدور، ابو اسحاق بخلی متوفی 427 ہجری نے اپنی تفسیر، حاکم حسقانی نے دعات الہدا، ابو بکر یحییٰ قرطبی متوفی 567 ہجری نے سورۃ المعارج کی تفسیر، سبت ابن جوزی متوفی 654 ہجری نے تذکرہ، ہموینی متوفی 722 ہجری نے فرائد المصمتین میں و دیگر 30 کے قریب علماء نے ذکر کیا ہے۔ تفصیل کے مطابق ملاحظہ فرمائے الغدیر جلد اول صفحہ نمبر 239 اور 266۔ یہاں آپ کو اس بارے میں ہونے والے تمام اعتراضات کے جواب بھی مل جائیں گے۔